اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلے سبق میں مومنین کا اور کافروں کے انجام کا ذکر تھا کہ کافر اور مشرک دوزخ میں ہوں گے اور ان کے اوپر نیچے آگ ہوگی، اور اسی طرح ان کے برعکس مومن جنت والے ہمیشہ عیش و آرام میں رہیں گے۔ جنت کا نقشہ قرآن اور حدیث میں اس طرح سے کھینچا گیا ہے کہ جنت اونچائی کے مقام پر ہوگی، جیسے اوپر والی منزل نیچے والی لوگوں کو دیکھ سکتی ہے، اسی طرح سے جہنم نیچے کی طرف ہوگی، اور جنتی جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے، ان کا چیخنا چلانا، ان کے عذاب کا منظر ان کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے جنت والے اصحاب الناری دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا، کہ تحقیق پا لیا ہم نے، ما وعدنا، اپنے وعدے کو، ربنا حقا، جس کا ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا۔ وَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ، کہ کیا پا لیا تم نے اس چیز کو کہ جس کا وعدہ کیا تھا ربکم حقا، تمہارے رب نے سچ، کہ اللہ نے جو ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا اور جو جنت کا نقشہ ہمیں بتایا گیا تھا دنیا میں، ہم نے اس ہر چیز کو اس سے بڑھ کر پا لیا، تو کیا جہنم کو بھی تم نے ویسا ہی پایا جیسا اللہ نے بتایا تھا؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا نعم، کہ وہ کہیں گے ہاں، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پس اعلان کرے گا اعلان کرنے والا، یعنی ایک فرشتہ پھر کہے گا بینہم، جو ان کے درمیان میں ہوگا، وہ فرشتہ کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یہاں پر ظلم ہے کہ جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک کے علاوہ بھی ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں، اور کوئی بھی ظالم اس دن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا۔ پھر اللہ نے بتایا اگلی آیت میں کہ ظالم کون ہیں، الذین، وہ لوگ، یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، قولاً بھی اور فعلاً بھی، یعنی اپنی زبان سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بھی روکتے ہیں۔ جیسے جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس دور میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہو جاتا تو اس کو اپنے ظلم کا اور تنقید کا نشانہ بناتے کفار۔ اور اسی طرح اگر آج ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو اگر کوئی بھی شخص نماز پڑھنے والا یا قرآن کی طرف مائل ہے، اگر اس سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کو پھر طنز کا اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس رستے میں چلنے والوں کو عزت دیتے ہیں یا ان کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حق کے رستے پہ نہ خود چلتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو چلنے دیتے ہیں۔ پھر کہا کہ وہ یبغون عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی۔ کجی کا مطلب یہ ہے کہ نام اسلام کا لیں لیکن مرضی اپنی کریں۔ جیسے اس وقت ہمارے ہاں بھی شریعت بہت بڑی ہے، لیکن ہمارا معاشرے کا رسم و رواج شریعت سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس شریعت پر عمل کرنا آج کے مسلمان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہم لوگ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لیکن یہاں بھی کوئی اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے، اور یہی چیز ہمارے گھروں میں بھی ہے کہ جب رسم و رواج کی بات آتی ہے تو ہم لوگ اپنی شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، کیونکہ آخرت کا انکار کرنا یہ نہیں کہ ہم زبانی طور پر اس چیز کو کہیں، بلکہ انسان اپنے عمل سے بھی اس چیز کا اظہار کرتا ہے۔ اپنے نفس کو ہم صرف دھوکہ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر ہم آج کے مسلمان میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی عملی طور پر مسلمان نہیں ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر رجال، کچھ مرد ہوں گے۔ آیت میں بینہما میں ہما جنت اور دوزخ دونوں کی طرف رائج ہے، یعنی کہ دونوں کی طرف اشارہ ہے، اور ایک جنت دوزخ کے درمیان میں ایک اونچی جگہ ہوگی۔ جیسے ابن جریر فرماتے ہیں کہ اعراف عرف کی جمع ہے، اور زمین سے ہر اونچی جگہ کو عربوں کے ہاں عرف کہا جاتا ہے، اسی پر سورت کا نام بھی اعراف رکھا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اعراف اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے
یہ ایک اونچی جگہ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، جہاں گناہگار لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ تفسیر طبری میں بحوالہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت حذیفہ سے جب اعراف والوں کی بابت سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے، برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے اور نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ بس یہاں ایک آڑ میں روک دیے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں سرزد ہو۔ ابو الحسن ماوردی اپنی تفسیر ماوردی میں لکھتے ہیں کہ اعراف والوں کے متعلق 5 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لوگ ہوں گے جو مومنین اور علماء ہوں گے، دوسرا وہ فرشتے ہوں گے جو مردوں کی شکل میں دکھائی دیں گے، تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے وہاں پر ٹھہرا دیے جائیں گے کہ دنیا میں ان کو کوئی ایسا تکلیف یا دکھ نہیں پہنچا تھا کہ ان کے وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے۔ چوتھا وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر سب سے آخر میں ان کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میدان جنگ میں مارے گئے جہاد کے دوران مگر اپنے والدین کے نافرمان تھے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے والدین کی اجازت لیے بغیر ہی جہاد میں پہنچ گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو بھی کچھ وقت کے لیے وہاں پر ٹھہرا دیا جائے گا۔ جبکہ ذخیرۃ الجنان میں مولانا محمد سرفراز خان صفدر بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ فطرت کے زمانے کے لوگ ہوں گے وہاں پر، علی فترۃ الرسل، یعنی فطرت کا وہ زمانہ کہ جب ایک نبی دنیا سے چلا گیا دوسرا ابھی نہیں آیا، تو اس کے جو درمیان کا زمانہ ہوتا ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، کہ پہلی نبی کی تعلیم اس تک صحیح نہیں پہنچی، تو اس لیے وہ لوگ بھی اتنے گناہ گار نہیں ٹھہرائے جائیں گے اور ان کو وہاں پر پھر کچھ وقت کے لیے روک دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مومن جنات کو بھی اعراف میں ٹھہرایا جائے گا، اور ایک یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اعراف والے وہ ہوں گے جو مقروض فوت ہو گئے۔ صاحب اعراف ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے، جیسے آگے لفظ آ گیا کہ یعرفون کلا بسیماہم، وہ پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی نشانی کے ساتھ۔ جیسے جنتیوں کی نشانیاں بھی بیان ہوئیں قرآن میں، اور دوزخیوں کی بھی۔ جنت کے لوگوں کی نشانی بیان ہوئی کہ یوم تبیض وجوہ، کہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، کہ وہ اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں۔ نادو، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ بے شک ہماری طرف سے تم پر سلام ہو، لم یدخلوہا، اور وہ اعراف والے جو بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، یعنی انہیں بھی یہ امید ہوگی کہ ایک دن ہم بھی اس مقام پہ پہنچ جائیں۔ وَإِذَا صُرِّفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں، تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف، تو قالو، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ کرنا ہمیں، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، کیونکہ ابھی یہ درمیان میں ہے اور بین الخوف و رجع، اس کیفیت میں ہے کہ جنت کو دیکھ کر اس کی خواہش کریں گے اور دوزخ کو دیکھ کر اس سے پناہ مانگیں گے۔ آگے اعراف والوں کے مکالمے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، پکاریں گے اعراف والے کچھ آدمیوں کو، يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جن کو پہچانیں گے ان کی علامتوں سے، کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو شکل صورت سے پہچانتے ہیں اس طرح وہاں پر وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور قیامت والے دن بھی ان کا باقاعدہ تعارف ہوگا، اور یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ قالوا، تو اعراف والے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، نہ کفایت کی تم کو تمہاری جماعت نے، یعنی دنیا میں تمہیں اپنی جماعت پر، اپنی طاقت پر جو اتنا گھمنڈ تھا، آج وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے، جیسے اس وقت کے دور میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے سردار جنہوں نے آیات کے ساتھ تکبر کیا اور انہیں بڑا اس چیز کا گھمنڈ تھا، ہم تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جب اللہ نے دنیا میں اتنا مال و دولت دیا، اتنی اولاد دی، تو کیا آخرت میں اللہ ہمیں نہیں نوازے گا؟
اور اسی طرح دنیا میں بھی آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی طاقت کے نشے میں یا اپنی دولت کے نشے میں اللہ کی آیات کو اور اللہ کے احکام کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس دن ان کی کوئی طاقت ان کے کام نہیں آئے گی۔ پھر آگے ہے اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو رحمت نہیں پہنچائیں گے۔ جیسے حضرت بلال حبشی کو غلام ہونے کی وجہ سے کمتر سمجھا جاتا تھا، یا آج بھی اگر ہمارے ارد گرد کوئی شخص اپنے مال نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو کمتر سمجھنا شروع کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ تو جب ان لوگوں کو اتنے اونچے مقام پر دیکھا جائے گا تو پھر وہ حیران ہوں گے ان کو دیکھ کر۔ تو اعراف والے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے دوزخیوں کو کہیں گے کہ اے کافرو، جن کے بارے میں تم قسم اٹھاتے تھے کہ اللہ ان کو رحمت سے نہیں نوازے گا، دیکھو آج وہ کس مزے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہیں خوف ہوگا تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے دوزخ والے اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا، کہ بہا دو ہم پر، من الماء، کچھ پانی، او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے تھوڑا ہمیں بھی دے دو۔ قالوا، جنتی کہیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، حرمہما، اس دونوں چیزوں کو حرام کیا، علی الکافرین، کافروں پر۔ تفسیر کبیر امام رازی میں حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ والوں کی طرف بھوک کا جب عذاب بھیجیں گے تاکہ ان کا عذاب بڑھ جائے تو وہ فریاد کریں گے۔ ان کی فریاد ایسے کھانے کے ساتھ پوری کی جائے گی کہ جس سے نہ وہ موٹے ہوں گے نہ ان کی بھوک مٹے گی۔ پھر وہ فریاد پانی کی کریں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پیپ کا پانی دیا جائے گا، اور ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوگا وہ کٹ کر باہر نکل آئے گا۔ پھر وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور جنت والوں کو پکاریں گے تو وہ دوزخیوں کو جواب دیں گے کہ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کیا ہے، جیسے اس مقام پر اللہ پاک نے فرمایا۔ پھر جہنمی دوزخ کا جو فرشتہ ہے جن کا نام مالک ہے، ان سے فریاد کریں گے کہ اپنے اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دیں، تو مالک 1000 سال کے بعد ان کو جواب دیں گے۔ تو دوزخی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، اور اس پر وہ سخت مایوس ہو جائیں گے اور عجیب آوازوں میں آہوزاری کرنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس عذاب اور اس تکلیف اور اس ذلت سے بچائے، اور دنیا کے اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نہیں بلکہ اللہ کے انعام کے حقدار ٹھہریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔